ناظرین السلام علیکم، میں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ جس طرح حیدرآباد کی پہچان چار مینار سے ہے، اسی طرح دنیا بھر میں حیدرآبادی نمائش مشہور ہے۔ دنیا میں کہیں بھی نمائش کا نام لیا جائے تو سب سے پہلے حیدرآباد کی نمائش ذہن میں آ جاتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار مسٹر اے ریونت ریڈی، چیف منسٹر تلنگانہ نے 21 جنوری کو 83ویں آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن 2024 کا افتتاح کے موقع پر نمائش گراؤنڈ نامپلی میں کیا۔ وہ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ نمائش سوسائٹی کی خدمات قابل ستائش ہے۔ انہوں نے سوسائٹی کے ذمہ داروں سے کہا کہ وہ کملا نہرو پالی ٹیکنک کو وسعت دیتے ہوئے انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لائے، جس کے لیے حکومت تلنگانہ بھرپور تعاون کرے گی۔ اسی طرح ملک و بیرون ملک کی کمپنیوں کو بھی سوسائٹی کی خدمات کو مزید ترقی دینے کے لیے تعاون کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ نامپلی میں واقع نمائش عالمی سطح پر شہرت یافتہ ہے۔ یہاں پر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کی کئی اقسام کی اشیاء کے اسٹالز ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں کئی ایگزیبیشنز اور اس سے متعلقہ سوسائٹیز ہیں، لیکن حیدرآباد نمائش سوسائٹی کی خدمات قابل ستائش رہی ہے۔ مسٹر ڈی سریدھر بابو، ریاستی وزیر و صدر سوسائٹی نے چیف منسٹر اور دیگر مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ سوسائٹی کی جانب سے 20 تعلیمی ادارے چلائے جاتے ہیں، جس میں 30,000 سے زائد طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ پر مشتمل 2000 افراد کو سوسائٹی کی جانب سے روزگار حاصل ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ مسٹر پونم پربھاکر اور سوسائٹی کے عہدیداروں کے علاوہ مہمانوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ چیف منسٹر مسٹر ریونت ریڈی نے صحافیوں کو تیقن دیا کہ جیسے ہی کانگریس ڈکلیریشن میں دیے گئے 6 ضمانتوں کی تکمیل ہو جائے گی، 100 دن کے اندر انہیں زمین الاٹمنٹ کے سلسلے میں ایک عرصے سے جاری مسئلے کو حل کر دیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے جواہر لال نہرو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران یہ تیقن دیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ صحافیوں کے مسائل سے واقف ہیں اور وہ اسے حل کر دیں گے، صرف صبر کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سابقہ حکومت کی طرح کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بجٹ سیشن کے بعد وہ خود صحافیوں سے ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر سوسائٹی کے سی ای او مسٹر وامشی نے سی ایم کو بتایا کہ پیٹ بشیر آباد اراضی کی قانونی پیچیدگیوں کو فوری دور کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف منسٹر نے اس پر بھی مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وائی ایس آر حکومت نے صحافیوں کو نظام پیٹ اور پیٹ بشیر آباد میں اراضی الاٹ کی تھی، تاہم اس کے خلاف بعض افراد نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں کئی سال سے یہ مقدمہ چلتا رہا۔ اگست 2022 کو سپریم کورٹ نے سوسائٹی کے حق میں فیصلہ سنایا تھا، تاہم سابقہ حکومت نے اراضی سوسائٹی کے حوالے کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا۔ حالانکہ حکومت نے جو زمین الاٹ کی ہے، اس کے لیے تقریباً 1200 صحافیوں نے فی کس 2 لاکھ روپے کی رقم ادا کی اور سوسائٹی نے حکومت سے باقاعدہ اراضی خریدی تھی۔ اپنے ذاتی مکانات کے آرزو میں ابھی تک 70 صحافی فوت ہو چکے ہیں۔ مسلسل ٹال مٹول کی وجہ سے صحافتی برادری میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور گروپ بندیاں شروع ہو گئی تھیں۔ مسٹر وامشی کی قیادت میں J&J سوسائٹی پر کافی پریشر تھا۔ توقع ہے کہ چیف منسٹر کے تیقن کے بعد صحافتی برادری اطمینان کی سانس لے گی۔ یہ اور بات ہے کہ جب تک اراضی نہیں مل جاتی، اس وقت تک یہ بے چینی برقرار رہے گی۔ چیف منسٹر سے ملاقات کرنے والے وفد میں وامشی کے علاوہ روی کانت ریڈی، محمد فاضل، FM سلیم بھی شامل تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ صحیح ہے یہ؟